صلو علیہ وآلہ والشمس تجری لطلعت الحبیب والقمر جاء بقدمہ النجیب۔ روئے انور کی طرف سورج چلنے لگا اور قدم مبارک پر چاند آ گرا۔ یہ ہے حسن حبیبی طٰہٰ و طبیبی کہ دل و جان سے ہم نثار ہیں اور یہ ہماری نگاہوں کی معراج ہے۔ شمائل نبوی اور خصائل احمدی اس ذات باری تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے ذکر جمیل کے بعد نور ہی نور ہے۔ آپ کی ہستی معصوم اسلاف کریم ابن کریم کی روشنی سے وجود میں آئی اور آپ نبوت و رسالت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ آپ کا اسم مبارک محمد بن عبداللہ جو بنی ہاشم اور قریش کے اعلیٰ خانوادے سے ہیں اور شجر مبارکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک مرفوع ہے اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی طرف معطوف ہے۔ آپ کو ذو الذبیحین کے لقب سے مخاطب کیا گیا۔ آپ کا نور جمیل حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ کی جبین روشن سے طلوع ہوا اور بی بی آمنہ کے شکم مبارک میں قرار پایا۔ جب آپ تولد ہوئے دونوں ہاتھ زمین پر سجدے کی حالت میں تھے اور سر اقدس آسمان کی طرف تھا۔ آپ نہایت پاک اور طاہر اور ختنہ کیے ہوئے اور سبز جامہ زیب تن کیے ہوئے اس منصع شہود پر چلوگر ہوئے۔ کعبے کے اصنام سر کے بل گرے، ایوان کسریٰ کے کنگورے جھڑنے لگے اور آتش پارس ٹھنڈی ہوئی۔ یہ معجزاتی کرشمہ سازیاں وجود پاک کے لیے وجہ بشارت ہے۔ نبوت و رسالت کا وصف آپ کو ملا۔ آپ کو بی بی آمنہ نے دودھ پلایا اور بعد میں ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے دودھ پلایا۔ ولادت کے 5ویں مہینے آپ پاؤں پاؤں چلنے لگے اور 9ویں مہینے میں فصیح و بلیغ انداز میں بات کرنے لگے۔ شرفائے مکہ کا رواج تھا کہ اپنے نومولود بچوں کو بنی سعد اور دوسرے قبیلے والی عورتوں کے حوالے کرتے تاکہ کھلی اور سرسبز فضا میں بچوں کی بہتر نشو و نما ہو سکے اور عربی زبان خاص انداز سے کہہ سکیں۔ جب آپ ابھی آغوش آمنہ میں تھے، حلیمہ سعدیہ آپ کے گھر آتی ہیں اس حال میں کہ ان کو غریب جان کر امیر بچے نہ مل سکے۔ آپ ایسے در یتیم تھے کہ حلیمہ سعدیہ کی گود سرسبز ہو گئی۔ وہ خوشی خوشی اپنے نحیف و کمزور ناقے پر اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہوئی، لیکن یہ ناقہ تمام دوسری سواریوں سے آگے نکل گیا۔ یہ پہلا معجزہ آپ کے خدوم میمنت لزوم سے ظاہر ہوا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کا گھر سرمدی دولت سے نہال ہو گیا۔ روزانہ آپ دودھ شریک بھائی کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جایا کرتے۔ اس اثنا میں 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور آپ کا سینہ شق کیا۔ نازک سے دل کو تشت زمردی میں تسنیم سلسبیل اور آب کوثر سے دھویا جو بلوری آفتابوں میں بہشت بری سے لایا گیا تھا۔ یہ واقعہ آپ کے دودھ شریک بھائی کے لیے حیرت ناک رہا۔ انہوں نے اپنی ماں سے اس واقعے کو بیان کیا تو وہ دوڑی دوڑی آئیں تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے دستے نازک میں چھوٹا سا عصا لیے آپ مسکراتے ہوئے کھڑے ہیں۔ بی بی حلیمہ سعدیہ خوش ہو کر آپ کو سینے سے لپٹا کر گھر لے گئیں اور جنگل میں بھیجنے کے لیے آئندہ احتیاط کرنے لگیں۔ جب آپ 4 سال کے تھے، بی بی آمنہ آپ کو اپنے مائکے لے گئیں۔ اپنے ننیال میں چند روز خوش و خرم رہے۔ وہاں سے جب رخصت ہوئیں تو مقام ابوا پر بی بی آمنہ وفات پائیں۔ ام ایمن کنیز اس سفر میں ساتھ تھیں تو وہ آپ کو مکہ لے آئیں۔ عبد المطلب اس سانحے سے ملول خاطر ہوئے اور آپ کو افور محبت سے لپٹا لیا۔ 8 سال کی عمر تک اپنے دادا عبد المطلب کے ظل عاطفت میں پروان چڑھتے رہے۔ عبد المطلب نے رحلت سے پہلے آپ کو اپنے فرزند ارجمند ابی طالب کی کفالت میں دیا۔ 12 سال کی عمر میں آپ کا پہلا سفر ملک شام کی طرف اپنے چچا کے ساتھ درپیش ہوا۔ اثناء سفر بحیرہ راہب نے اس پیکر جمال کو دیکھ کر نبوت کی نشانیاں بتائیں اور پیشین گوئی کی کہ یہ آگے چل کر نبی آخر الزماں ہونے والے ہیں۔ جیسے جیسے آپ چلتے، ابر آپ کے سر پر سایہ کیے ہوئے رہتا اور شجر حجر راہ میں سجدے کیا کرتے۔ صلو علیہ وآلہ